23 مارچ کے حوالے سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں۔ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہماری بہادر قوم نے اس قرارداد میں پیش کیے گئے وطن کے حصول کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ آج ہم اپنا قومی دن ایسے وقت میں منا رہے ہیں جب ہمارا خطہ تنازعات کی لپیٹ میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے معاشی اور سیاسی اثرات ہم پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اختیار کردہ کفایتی اقدامات کے تناظر میں مجھے کامل یقین ہے کہ ہماری قوم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کی اقدار پر کام رہتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گی اور ہم سب مل کر اس چیلنج سے بھی کامیابی کے ساتھ نپٹیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان دہشت گردی کے نسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی افغانستان کے اندر فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج TTP کے خلاف کارروائیاں اسی مقصد کے حصول کے لیے ہیں۔ اس راہ میں ہمارے بہادر سپوت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے شہداء اور قومی ہیروز کو دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے مشترکہ مستقبل کی بہتری کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اس موقع پر ہم اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے اپنے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کو ان کے حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم پر ثابت قدم ہے۔ اس خصوصی دن کے موقع پر میں بیرون ملک پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی حب الوطنی، لگن اور محنت کو سراہتا ہوں۔ وہ ہر روز عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور ملک کے مستقبل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ نائب وزیر حامی ناصر ہو سینیٹر اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس وقت قوم سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہم آج چین سے سو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کا عزم یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک بہترین قوم ہے اور ہمیں ایک ساتھ مل کر آج کے اس تاریخی دن کو منانا چاہیے ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے تھے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 23 مارچ کے موقع پر خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو نہیں بھولتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداؤں کی قربانی کی بدولت آج پاکستان قائم و دائم ہے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جو عوام کی محبت اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر چل رہا ہے۔ جی تو اب بلیٹن کو باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے خطے کی موجودہ خطرناک ترین صورتحال کی، جہاں پر ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تہران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو تباہ کر دے گا اور اس کا آغاز سب سے پہلے بڑے پاور پلانٹ پر حملے سے کیا جائے گا۔ تو ٹرمپ کی ڈیڈ لائن آج پیر اور منگل کی درمیانی شب 4:45 پر ختم ہوگی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پاشکیان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری سرزمین پر جارحیت کرنے والے دشمنوں کے علاوہ تمام بحری جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ پاشکیان نے ایک بیان میں مزید کہا کہ ایران کو نقشے سے مٹانے کا فریب مایوسی کی علامت ہے۔ ایران کی فوج نے متنبہ کیا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے بجائے گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر عمل کیا تو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، جبکہ اسرائیل اور خطے میں موجود ان ممالک کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا جہاں امریکی اڈے موجود ہیں۔
ایران کے پیدر پہ حملوں سے اسرائیل لرز اٹھا، صہیونی ریاست کا دفاعی نظام مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے شہر دیمونا کے بعد عراق پر بڑا حملہ کر دیا۔ 6 اسرائیلی ہلاک، 150 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ عراق شہر میں 450 کلو گرام وزنی میزائل ہدف پر گرا۔ اس سے قبل دیمونا میں بھی 39 صہیونیوں کے زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے شہر گلیل میں میزائل حملہ، ایک شخص ہلاک، گھروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ دیمونا میں اسرائیل کے ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ ایٹمی تنصیبات پر فی الحال کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے اور سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل کی ہلاکت پر اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں دریائے اللتانی پر قائم اہم گزرگاہ قاسمیہ پل کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کارروائی حزب اللہ کی جانب سے جنگجوؤں اور اسلحے کو جنوبی لبنان منتقل کرنے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے۔ اور 23 مارچ کے حوالے سے آپ کو مزار قائد لیے چلیں گے، جہاں پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا کو بتائیں کہ ہم عظیم الشان ملک ہیں۔ آئیں، آج سے 14 سال بعد 2040 آنے والا ہے، مل کے ہم آج سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی خوابوں کی تعبیر دیں گے، اور یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کے دن کا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے، تا قیامت آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے، آپ کے لیے سلامتی ہو، تاکہ ہمارے سیاسی اکابرین کی ارواح خوش ہو کہ ان کے بعد ان کی نسلوں نے ان کی امانت کو سنبھال کے رکھا۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ میرے طرف سے بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پہ میں گورنر صاحب اور اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دینے آیا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ آج کا دن آج سے 86 برس پہلے لاہور میں آل پاکستان مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان پاس کر کے اس ملک کی بنیاد رکھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سندھ مسلم لیگ نے پاکستان کی قرارداد پاس کی، اور 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان پاس کی اور سندھ صوبہ بنا، جس نے پہل کی پاکستان کو بنانے میں۔ اس بات کو 86 برس گزر چکے ہیں۔ 1947 میں 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، اور اس دوران کئی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ہمارے ملک کو طاقت دی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایٹمی پروگرام نے، جس کی وجہ سے ہمارا دفاع مضبوط ہوا ہے اور دشمن کبھی بھی پہلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے میزائل پروگرام نے، جس سے ہمارا دشمن خوف زدہ ہے۔ اور آج جب مشکلات آئی تھیں تو کمانڈر ان چیف صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہمارے ملک نے، ہمارے دفاع نے وہ صورت اختیار کی کہ دشمن، جیسے میں نے کہا، کہ میلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کی وہ سنہری اصول، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں جو جنگ کی صورتحال ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے ہیں، اور یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔
آج کے دن جہاں ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں جن کے مظالم سے، جن کی ہندوستان کے مظالم سے جو پچھلے کئی برسوں سے تکلیف میں ہیں، گزر رہے ہیں، فلسطین کے اندر جو اسرائیل کی بربریت ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پہ ابھی جو مسلم ممالک کے درمیان ایک جنگ کا ماحول ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور مسلم ممالک کے لیڈران کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ وہ اس جنگ کے ماحول کو جلد ختم کریں، اس لیے اس سے کسی بھی صورت میں اس خطے کا یا عالم اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم پاکستان کے موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عید کی مبارک بھی سب کو دیتا ہوں۔ میرا سر گورنر صاحب سے سوال ہے۔ گورنر صاحب، آپ کیونکہ وفاق کے نمائندے اور نون لیگ کے ایک سرکردہ رہنما بھی آپ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے ملکی یکجہتی کی، بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی، تو قیدی نمبر 804 کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ملک کی سیاست کو ایک نیا رنگ کیوں نہیں دے دیتے؟ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی معاملات کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ یہ زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے، ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں تاکہ عدالت ان کو اگر بے گناہ سمجھے تو انہیں معاف کر دے۔ یہ سرکار کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ جی سی ایم صاحب، دیکھیے، جب ایک چیز مقدمہ زیر سماعت ہے، میں خود ایک وکیل ہوں، تو ہم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ پروسیس اس وقت تک ہمارے پاس ہوتی ہے جہاں تک وہ چلان نہ ہوا ہو۔ چلان ہو گیا، ایویڈنس چل گیا ہے، تو آپ کو اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے فیصلے کا۔ سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ جنگی ماحول کی بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنی قدرتی گیس وفاق کو دے دی، اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتائیں جنگی ماحول چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں نہ صرف گیس کا بحران زیادہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ LNG کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ بھی ہو گیا۔ سندھ کیوں سفر کرے جہاں گیس سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ ہے نہیں، قدرتی گیس وفاق کو نہیں دی، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ گیس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور پہلی پرائرٹی اسی صوبے کی ہوتی ہے، اور اسی پرائرٹی کے تحت چل رہا ہے معاملہ۔ اس موقع پر ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہ ہو۔ ہم اس وقت میں نے بات کی کہ ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو آپ کا سوال میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کیا مطلب ہمارے یہاں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ بالکل نہیں، سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ سر آپ دیتے رہے نا 158 کا۔ میں کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ریحان صاحب، گورنر صاحب یہ فرما دیجیے کہ آپ جب سے آپ نے حلف اٹھایا، آپ نے بارہا کہا ہے کہ میں آئینی گورنر ہوں، آئین، تو کیا اس سے پہلے سابقین گورنر غیر آئینی تھے؟ دوسری بات یہ فرما دیجیے کہ بحیثیت گورنر آپ مسلم لیگ نون، ظاہر ہے آپ غیر سیاسی آپ کی شخصیت ہیں، گورنر وفاق کا نمائندہ ہے، تو اس کی رکنیت سے یا اس سے لا تعلقی کب کریں گے؟ قاضی صاحب، بہت اچھا سوال ہے۔ ہر دور کے گورنر جو ہیں وہ آئینی گورنر ہوا کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھنا چاہیے کہ میں آئینی ہوں۔ میری سیاسی نمائندگی اور عوامی نمائندگی ہمارے سی ایم مراد علی شاہ کر رہے ہیں، اور انہی کا کردار ہے، تو ان سے آپ عوامی اور سیاسی باتیں کریں، مجھ سے آئینی باتیں کریں۔ جہاں تک میں مسلم لیگ کا ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں بابا قوم محمد علی جناح کے جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے قائد محمد نواز شریف کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا، تو آج یقیناً ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کریں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ڈاکٹر قدیر صاحب، محمد نواز شریف صاحب، جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اربوں ڈالر کو ٹھکرایا اور اپنے ملک کو ناقابل تشخیر بنایا، تو ہم ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اقتدار کی سیاست نہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست، پاکستان کو منتشر کرنے کی سیاست نہیں ہے۔ سیاسی سابقین جو ہیں وہ غیر آئینی تو نہیں تھے؟ سب آئینی تھے،
मगर जो अपने आप को आइन से बालातर समझे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आइन के डोमेन में रहना चाहता हूँ। मेरा किरदार जो सियासी और अवामी है, शाह साहब अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब ये बता दीजिएगा, नून लीग के गवर्नर आपके साथ मौजूद है, पहले एमके के गवर्नर थे, इस सिंध में खासी प्रोजेक्ट विभाग की तरफ से सिंध को दी गई है, अभी तवक्को करते हैं कि नून लीग के गवर्नर आने के बाद? देखिए जैसे गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, हम ज़रूर गवर्नर साहब की मदद हासिल करेंगे और उनकी ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जिनकी वफाक में हुकूमत है, और मुझे पूरे यकीन है गवर्नर साहब अपना सूबे सिंध के लिए वो किरदार अदा करेंगे और इसकी बात वो कह भी चुके हैं। मैं ये बता दूं, और ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, कि ख़ास तौर पे 2018 से लेकर 2022 तक वो, और ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप समझें, जब गवर्नर साहिबान PTI के होते थे तब भी यही कहता था मैं कि हमें वफाक की तरफ से वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए, और 2022 के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने वो जो, और मेरी डिमांड यही थी कि जो 7-8 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस बैकलॉग को अब पूरा करें, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स दिए। हमारी डिमांड और भी है, और वो जो जायज़ हमारी डिमांड्स है उनके लिए सूबे के लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता रहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। इस वक्त ख़ास तौर पे मैं कोई ऐसी बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त जिस सूरत हाल में हम हैं हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और ये सियासी बातें, या सियासी बातें मैं कहूँगा जो ये बातें, वो जब मेरी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मैं उनसे ज़रूर जिक्र करता हूँ। एक आदमी कर ले जो भी। हाँ, मेरे इल्म में तो कोई ऐसा मामला नहीं। एक बात जो अभी CM साहब ने कहा, हाँ मेरा किरदार तामीरी होगा, और मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ तो मैं अपने सूबों को तरक्की दिलाने में अपना सारा किरदार अदा करूँगा। सब चीज़ यहाँ नहीं होगा, आगे रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सियासी आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि अपने लोगों की खिदमत करना है। हमारे सियासी मंशूर अलग ज़रूर हो सकते हैं, मगर हमारा जो सूबाई मंशूर है वो ये है, सिंध की तरक्की। और यही बात मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये हिदायत दी है कि आप अपने सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ें। आपने कहा अच्छी बात है कि वफाक से बात की, वफाक ने सिंध को 56 मनसूबे दिए, सुकड़ते वो अब 11 बन गए। 11 की भी जो उन्होंने अब तक 6 माह गुजर चुके हैं, आधा साल हो गया, उसमें भी कोई 17-18% उन्होंने जारी किया। क्या इस सिलसिले में नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ख़त भी लिख चुके हैं कि जी जो NHA के मनसूबे इतने हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान या इवन कश्मीर से भी कम सिंध को दिया गया, इस सिलसिले में आप नहीं समझ? मैं तो अभी मैं आपको कहूँ कि हर मौके पे, हर फोरम पे ये बात मैं करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त इस बात को ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं। मैं बड़े हर फोरम्स पे कर चुका हूँ, और इसी वजह से कुछ लोगों को नापसंदीदा भी कुछ लोगों का होता हूँ कि ऐसे फोरम से बात कर लेता हूँ। सो वो आप जानते हैं जो मंसूबे, और मैं फिर से कहूँगा कि मैं मियां शहबाज शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि 2022, 23 और 24 में वो मंसूबे जो ख़त्म कर दिए गए थे उनको दोबारा रिवाइव भी किया, उनके लिए मुनासिब रकम भी रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी हुई है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुनासिब रकम रखी है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वही जंग चलती रहेगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हम दोनों मिल के आपके हक और आपकी जद्दोजहद की बात करेंगे। जी शाह साहब, अब ज़ाहिर है कमिंग बजट आने वाला है, तो अब ये जो माहौल भी चल रहा है, क्या खसारे का बजट ज़ाहिर है लाजमी तौर पे उसमें आपको मुश्किलात होंगी, उसमें NFC की कटौती भी है, तमाम चीज़ें, उसको कैसे मेकअप करेंगे? ये देखें, इस पर बातचीत चल रही है, और इस सिलसिले में वफाक के साथ चारों सूबों की मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में भी एक मीटिंग होनी है जो कि इन चीज़ों पे नज़र रखेगी। और इस ख़ास तौर पे इस जंग के माहौल में जब
मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के चारों सूबों की मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में भी एक मीटिंग होनी है जो कि इन चीज़ों पे नज़र रखेगी, और इस ख़ास तौर पे इस जंग के माहौल में जब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की है उसको नुकसान, हम इंशाल्लाह ताला सूरत हाल को देखते हुए फैसले करेंगे। लेकिन ये आप यकीन रखें कि सूबों के हकूक़ पे, सूबा सिंध के हक़ पे कभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माहौल को देखते हुए, हालात को देखते हुए इस मुल्क को मुत्तहद रखने में, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक भी लेंगे। गवर्नर साहब ये बताएं कि क्या आप भी सिंध तोड़ने की बात करेंगे? इससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने गवर्नर हाउस में ऐसा कुछ किया जिससे सिंध के अवाम ने बड़ा रद्द अमल जाहिर किया। आप भी उसी नक्शे कदम पे हैं या आप कुछ और करेंगे? हम पाकिस्तान और सिंध, जैसे सीएम साहब ने कहा कि सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पास की थी, तो जो असेंबली पाकिस्तान की करारदाद पास करे उसको अल्लाह और तरक्की दे, खुशहाली दे, उसके लोगों को दे, खुशहाली दे। आपको लिए आज का यही पैगाम। इस वक्त मुलाहिजा कर रहे थे मज़ार काई से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है 3 मार्च 1943 को सिंध असम्बली ने वो सूबा असम्बली है जिसने पहली मरतबा पाकिस्तान की करारदाद पास हुई और सिंध ने पाकिस्तान बनाने में सबसे ज़्यादा पहल की है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया गया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत और उनकी क़यादत में दिफ़ाए वतन हमारा इतना मजबूत हो चुका है कि दुश्मन अब मैली आँख से नहीं देख सकता। खित्ते में जंग की सूरत हाल के पेश नज़र सबको मुत्तहिद होना होगा और आपस में एक दूसरे को इख्तलाफात को जो है इस वक्त बलाए ताक रखना होगा और मुल्क की तरक्की और खुसूसन सिंध की तरक्की में अहम किरदार अदा करना होगा। और नाज़रीन, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रवायती जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद सादगी से किया जा रहा है। यौम पाकिस्तान के नज़रिया से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायत शुआरी पॉलिसी बरकरार है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्कीर बनाया, जौहरी सलाहियत हासिल की। हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। मार्का हक़ के दौरान हमने दुश्मन की जारहियत के बेखौफी से मुकाबला किया, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये दिन बरसग़ीर के मुसलमानों के अज़्म और जिद्दोजहद की रोशन अलामत है। करारदाद लाहौर ने मुसलमानों को एक आज़ाद वतन के हुसूल का हौसला दिया, जिसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान माज़रे वजूद में आया। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर शोहदा के अहले खाना ने अपने प्यारों की कुर्बानी को याद किया। ईद उल फितर के मौके पर सफाई मसूद आलम शहीद की बेटी का कहना था कि उनके वालिद ने मुल्क कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। नायब सूबेदार नदीम शहीद की बेटी ने कहा, वालिद की याद आज भी दिल में ज़िंदा है, हमें उनकी शहादत पर फ़ख्र है। सिपाही मसूद आलम शहीद के बेटे का कहना था कि वालिद का वतन की बका के लिए जान का नजराना हमारे लिए मशअल राह है। कैप्टन इस्लाम शहीद की बेटी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान है तो हम हैं।
میں نے اپنے بابا کے ساتھ ایک عید بھی نہیں منائی. میرے بابا کو شہید ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں. میں ہر عید پہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں. میرے بابا نے اپنے ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. مجھے اور پوری قوم کو میرے بابا کی قربانی پر فخر ہے. میرے بابا جب بھی آتے تھے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں لاتے تھے اور ہم اپنے بابا کی بہت یاد آتی ہے. ہمارے بابا مجھ سے میرے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے. مجھے اور میرے پورے قوم کو میرے بابا کی قربانی پر فخر ہے. میرے بابا کی مسکراہٹ اور ان کی باتیں آج بھی ہمارے دل میں زندہ ہیں. میرے بابا جب عید پہ گھر آتے تھے تو زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے تھے. آخری عید ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر گزاری ہمارے بابا نے. میرے ابو کو شہید ہوئے 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. میں نے اپنی زندگی کی صرف 3 عیدیں ان کے ساتھ گزاری. ہماری ہر عید ان کے بغیر ادھوری ہے. انہوں نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. عید تو ہر سال آتی ہے لیکن اس سال ہمارے ابو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اس عید پہ ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے. میرے بابا نے اپنے ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. مجھے اور پوری قوم کو میرے بابا کی قربانی پر فخر ہے. میرے بابا کی مسکراہٹ اور ان کی باتیں ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہیں. پاکستان آرمی جدھر بھی ہے اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ انہیں حفظ و امان میں رکھے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوسوو بیانتون کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. میاں شہباز شریف نے عید الفطر کی مبارکباد دی. خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر کشیدگی کے خاتمے اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان مبارک کے دوران عوامی خدمت کے اہداف مکمل ہونے پر سوشل میڈیا پیغام میں اظہار تشکر کیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکیج 2026 کے تحت عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کیا گیا اور خوشی کے لمحات میں کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد پورا ہوا, جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ براہ راست ان کی دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف کامیابی سے مکمل کیا گیا. 4.5 لاکھ خاندانوں یعنی تقریباً 2.5 کروڑ افراد کو اس پیکیج کے ذریعے مالی معاونت فراہم کی گئی. مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ مریم کو بتائیں پروگرام کے تحت 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے, جبکہ صوبے بھر سے 40 لاکھ روزے داروں نے 422 نگہبان دسترخوانوں پر افطار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ رمضان کے دوران پرائس کنٹرول کے لیے صوبہ گیر مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں پر مثالی کنٹرول دیکھنے میں آئے. اسی طرح 75 رمضان بازاروں میں روزانہ 5.5 لاکھ سے زائد شہریوں نے خریداری کی. ملک بھر میں عید الفطر کا آج تیسرا روز ہے. لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. گہما گہمی اپنے عروج پر ہے. عید کے تیسرے دن بھی موج مستی کا سین آن ہے. مختلف شہروں میں تگڑے ناشتے, پائے, نان, چنے اور حلوہ پوری پر ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں. میٹھی عید کے آخری روز بھی خوب کھابے ہوں گے. سیر سپاٹے, ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. بچوں کی موج مستی آج بھی جاری ہے. شہری چھٹیوں کا خوب فائدہ اٹھائیں گے. بچوں نے بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کے منصوبے تیار کر رکھے ہیں. کوئی چڑیا گھر جائے گا تو کوئی پارک میں جھولوں کا لطف اٹھائے گا. عید کے پہلے اور دوسرے روز تفریح مقامات پر شہریوں کا ہجوم رہا. عید کے دوسرے روز خواتین اور بچوں سمیت سب عید کی خوشیوں میں مگن رہے. سیر سپاٹوں کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے ریسٹورنٹس کا رخ کیا. کسی نے کڑھائی منگوائی تو کسی کو سجی پسند آئی. کسی نے باربیکیو پر تو کسی نے آئس کریم پر ہاتھ صاف کیے. عید کا تیسرا روز ہے. اس حوالے سے جڑواں شہروں کے موسم کا احوال بھی آپ جانیے کہ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق آج جلال پنڈی اسلام آباد میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. تاہم گلگت بلتستان, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ خصوصی فیصل حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا آج یوم پاکستان کس طرح سے منایا جا رہا ہے اور شہریوں نے عید کے تیسرے روز کی خوشیاں بھی منائی ہیں. موسم کے متعلق بھی کیا پیش گوئی کی گئی ہے یہ بھی آگاہ کیجیے.
جی آج عید کا تیسرا دن ہے اور عید کا ہلہ گلہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی خوشی جو ہے وہ دوہری ہے کیونکہ آج یوم پاکستان بھی ہے. گو کہ ہم یوم پاکستان جو ہے وہ سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں لیکن تعطیل ہے عید کی بھی اور یوم پاکستان کی بھی, تو ظاہر ہے سیر ضرور ہوگی, گھومنا پھرنا بھی ضرور ہوگا, تو اس حوالے سے موسم کا جاننا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے پنڈی اسلام آباد کے موسم کی بات کر لیتے ہیں. پنڈی اور اسلام آباد کا موسم جو ہے اس حوالے سے یہ پیشن گوئی ہے آج کی کہ موسم زیادہ تر جزوی طور پر ابرآلود رہے گا. کہیں کبھی دھوپ نکل آئے گی تو کبھی بادل جو ہے وہ ہلکے پھلکے نظر آئیں گے لیکن بارش کا امکان نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے اپنا شیڈول جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کہاں گھومنا ہے اور کیا موج مستی اور ہلا گلا کرنا ہے. اور مجموعی طور پر اگر ملک کی بات کی جائے تو اس میں زیادہ تر ملک کے حصوں میں جو موسم ہے وہ خشک رہے گا اور جو درجہ حرارت ہے وہ 25 سے لے کر 31 درجے سینٹی گریڈ تک اس کے درمیان میں ویری کرتا نظر آئے گا. زیادہ تر موسم جو ہے وہ صاف رہے گا, تاہم گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہے. تو گلگت بلتستان کے علاقوں کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں جو لوگ ہیں وہ اپنا شیڈول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ وہ گھومیں پھریں اور عید کا تیسرا دن بھی بھرپور طریقے سے گزاریں. ٹھیک ہے فیصل حکیم, آپ نے بتایا کہ آج کا شیڈول کیا ہونا چاہیے موسم کے حساب سے. بہت شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ میں سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر. جسٹس علی ضیاء باجوہ 24 مارچ کو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کریں گے. اسی پر بات کریں گے سید مستحسن ندیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مستحسن بتائیے گا سماعت کے حوالے سے. مستحسن ندیم اپڈیٹ کیجیے گا, آج سماعت 24 مارچ کو ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں. جی یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے جو ہے جو سی سی ڈی کے جعلی پولیس مقابلوں کے خلاف درخواست دائر کیا جس میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور سی سی ڈی کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا کہ جی جس طرح سی سی ڈی زیر اثر ملزمان کو پکڑ کر جو ہے نا جعلی پولیس مقابلے میں مار رہی ہے, قانون اور آئین اس کی اجازت ہے. آرٹیکل 4, 25 اور 24 کی جو ہے نا سرین خلاف ورزی ہے, معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے, لہٰذا سی سی ڈی کو کوئی قانون اجازت تک اب اس طرح جو ہے نا زیر اثر ملزمان کو جعلی پولیس مقابلے میں مارے. درخواست میں عدالت سے اصلاح کی گئی ہے کہ عدالت کا نوٹس لے, معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے اور فوری طور پر جو جعلی پولیس مقابلے روکنے کا حکم دے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے نا درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. جسٹس علی ضیاء باجوہ کل درخواست پر سماعت کریں گے. عدالت نے جو ہے نا ایڈوکیٹ پنجاب اور وفاقی حکومت کے وکیل کو جو ہے نا معاملے کے لیے بھی طلب کر لیا ہے. جی بہت شکریہ مستحسن ندیم, آپ نے تفصیلی سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہائی آکٹین فیول لیوی میں مزید 200 روپے اضافے کی منظوری دے دی. اضافے کے بعد ہائی آکٹین پر لیوی 300 روپے فی لیٹر ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. حکومتی فیصلے کے مطابق اس اقدام سے ماہانہ تقریباً 9 ارب روپے کی بچت ہوگی جسے عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا اور امیر طبقہ اس کا بوجھ برداشت کرے گا. حکومت نے واضح کیا کہ عام شہریوں کے زیر استعمال ایندھن کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا, جبکہ اس فیصلے کا اطلاق صرف لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر ہی ہوگا. اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں بھی کسی بھی قسم کا اضافہ کا کوئی امکان نہیں. اجلاس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ, محمد اورنگزیب, عطا اللہ تارڑ, علی پرویز ملک اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا اور پیٹرول, ڈیزل اور ایل پی جی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. اقدامات اٹھائے ہیں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر کہ قوم پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے جو اس وقت پرائسز ہیں آف ڈفرینٹ مالیکیولز ویدر از ڈیزل, کروڈ, پیٹرول, ایل پی جی. اور انہوں نے بڑی مفصل طریقے سے یہ بات کی اور یہ بھی بتایا کہ اب تک حکومت 69 بلین کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے
using our own fiscal resources. روزانہ کی بنیاد پر ہم سب ملتے ہیں تاکہ we look at procurement, we look at the sources of procurement, we look at logistical issues, جو بھی میریٹائم کے افیئرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپریل تک وی آر ان اے گڈ پلیس ان ٹرمز آف دا سپلائی سچویشن, یہ اس کے بیسس پہ ہے جو ڈیمانڈ مینجمنٹ اور کنزرویشن کی طرف جائیں گے اور ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جائیں گے. اور بلیٹن کے آخر میں کھیلوں کی خبروں میں جانے کہ خطے میں جاری جنگی حالات کے باعث چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے مشاورت کے بعد پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 11 کے میچز صرف لاہور اور کراچی کے خالی اسٹیڈیمز میں منعقد کرانے کا اعلان اور افتتاحی تقریب ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. آن لائن ٹکٹس خریدنے والوں کی رقم واپس ہوگی. غیر ملکی کرکٹرز کی آمد کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا. محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس پر مکمل بھروسہ اور فخر ہے. تفصیلات دیکھیے لاہور سے اعجاز شیخ کی اس رپورٹ میں. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں چیف ایگزیکٹو پی ایس ایل سلمان نصیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ جنگی حالات کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 11 کے میچز خالی اسٹیڈیم میں منعقد کیے جائیں گے. ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور میچز کا انعقاد نہیں ہوتا. میچز صرف کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے. غیر ملکی کرکٹرز کی آمد کل سے شروع ہوگی. مہمان کھلاڑی لاہور پہنچیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اگر آئی پی ایل میں بڑے کرکٹرز شامل ہیں تو پی ایس ایل میں بھی A کلاس کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں. بڑی چیز کو دیکھتے ہوئے چھوٹا نقصان برداشت کرنا ہوگا. پی ایس ایل برانڈ جسے اوپر لے کر جانا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو یہ سبسڈی نہ دیتی تو یہ ڈیزل جو ہے یہ 512 روپے پہ چلا جاتا. پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت ہوئی, پھر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مشاورت ہوئی کافی ساری. جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے, ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے, تو اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے. تو جو مطلب یہ ہے کہ میچز جو ہوں گے وہ بغیر کراؤڈ کے ہوں گے. محسن نقوی نے کہا کہ گیری کرسٹن اور چند کھلاڑیوں کے بیانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. رولز کے مطابق کارروائی ہوگی. ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنی فوج اور انٹیلیجنس اداروں پر اعتماد اور فخر ہے. دیکھیں سیفٹی کے لحاظ سے ہماری آپ کو پتہ ہے ایس او پیز پہلے سے بنی ہوئی ہیں, سارا کچھ پہلے سے طے ہے. جس طرح کی سیکیورٹی ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی دی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے کتنے کئی سالوں سے. پلیئرز آج رات کو اور کل پہنچنا شروع ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اور ایک ریجنل ایشو ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کے لحاظ سے بالکل محفوظ ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمیں اتنا ایشو نہیں ہے. سب سے زیادہ ہمارا جو مین چیز ہے وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا تندرست و توانا ہوں اور آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. کیمرہ مین نزاکت علی کے ساتھ اعجاز شیخ، نیوز 1 لاہور.